الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ کے بندو، یہ عظیم مہینہ ہے، بہت ساری خوبیوں والا ہے۔ انہی خوبیوں میں سے خوبی اس مہینے کی یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں جو رمضان کا روزہ رکھے اس کے سابقہ گناہ یعنی پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جو روزہ رکھے کا مطلب اختیار نہیں ہے۔ رمضان کا روزہ ہر شخص پر فرض ہے سوائے مسافر اور مریض، ان دونوں کے لیے رخصت ہے، باقی کسی کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، یہ دھیان رکھیں۔ لیکن یہ کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ ہماری فطرت میں ہے کہ ہم گناہ کریں، انسان کتنا بھی بچے لیکن کبھی نہ کبھی گناہ ہو جاتا ہے، سب جانتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ یہ الگ بات ہے کسی کے گناہ سب کو پتہ چل جاتا ہے اور کسی کا نہیں چلتا ہے، یہ فطرت ہے۔ دوسری فطرت یہ ہے کہ آدمی جب گناہ کر لیتا ہے، کوئی جرم کر لیتا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا یہ گناہ کسی کو پتہ نہ چلے، یہ فطرت ہے۔ کون چاہتا ہے؟ کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا جرم دنیا والے دیکھیں؟ کوئی نہیں چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہماری اس فطرت کا پورا خیال کیا ہے۔ ایک یہ کہ گناہ ہو گیا ہے، معافی مانگو، گناہ مٹا دیا جائے گا، یہ آپشن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ ہماری فطرت میں ہے۔ پھر ساتھ ہی اللہ نے ہماری فطرت کا اس پورا خیال کیا ہے کہ بندہ گناہ کر کے پچھتاتا ہے اگر، اور یہ چاہتا ہے کہ ہمارا گناہ نہ جان سکے، تو اس کے لیے ایسے مواقع دیے کہ بندہ اگر ان موقعوں سے فائدہ اٹھا لے تو پھر اس کے وہ گناہ مٹا دیے جائیں گے اور کسی کو پتہ نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی اسپیشل مہربانی ہے ہم بندوں کے ساتھ۔ اسی مناسبت سے صحیحین کی روایت ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو رمضان کے روزے رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ، یعنی یقین، شرط ہے روزہ رکھے یقین کے ساتھ۔ کیا یقین؟ کہ اللہ نے جو وعدہ کیا وہ صحیح ہے۔ بھئی یقین ہے کہ اللہ نے کہا اس کا بدلہ میں دوں گا، ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہم کو اس روزے کا بدلہ دے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر حقیقت میں ہم اس یقین کے ساتھ رکھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ فجر چھوڑنے پر سزا ملے گی۔ تو رمضان کا روزہ رکھنے میں یقین اور فجر چھوڑنے پر جو گناہ ہے، جو سزا، وہ یقین کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ ڈبل اسٹینڈ نہیں چلے گا۔ یقین کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی گاڑی رات کو 12 بجے ہے، آپ 12 سے پہلے پہنچتے ہو کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ گاڑی 12 بجے آئے گی، حالانکہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس سے کئی زیادہ یقینی ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے کہا وہ صحیح ہے، رسول نے جو خبر دی وہ صحیح ہے۔ تو یہ شرط ہے، اس روزے سے جو گناہ مٹائے جائیں گے، پہلی شرط یقین ہونا چاہیے۔ دوسرا احتساب، حصول ثواب نیت ہو اور کوئی مقصد نہیں۔ آپ روزہ رکھ کر کے کوئی ڈاکٹر آپ کو بتا دے روزہ رکھنے سے بیماری ٹھیک ہو جائے گی، تو آپ بیماری ٹھیک کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو ثواب نہیں ملے گا۔ دنیاوی اور کوئی فائدہ حاصل کرنے کے روزہ رکھتے ہیں تو ثواب نہیں، کیونکہ آپ کی نیت ہی ثواب کی نہیں ہے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ ثواب کی نیت ہو، حصول ثواب کی نیت ہونی چاہیے، اور جو ایسا کر لے یعنی یقین اور حصول ثواب نیت بن جائے تو اس کے پچھلے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہماری فطرت کا پورا خیال کیا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گناہ اوپن ہو۔ اللہ کہتا کوئی بات نہیں، یہ موقع فائدہ اٹھاؤ، چھپا دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ایسی باتیں آتی ہیں کہ بھائی گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے تو یہ وضاحت کرنی ضروری ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں اس چکر میں کہ رمضان کا روزہ رکھیں گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ ایسے جتنے فضیلت والی حدیثیں آتی ہیں سب میں مطلب ہے کہ صغیرہ گناہ ہے،
جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں وہ ایسی فضیلت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ جو کبیرہ گناہ ہیں بغیر توبہ و استغفار کے معاف نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو بڑے بڑے ہم گھوٹالے کر رکھے ہیں وہ ایسے معاف نہیں ہو سکتا، اس کو نوٹ رکھیں۔ تو اللہ کے بندو اس عظیم مہینہ سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ، رمضان کا روزہ رکھو حصول ثواب کی نیت سے اور یقین کے ساتھ یہ فائدہ کہ آپ کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔